وظائف الابرار صفحہ نمبر 320. ہمارے مذہب کے عالم ہیں شیخ توسی علیہ رحمہ، انہوں نے 14 معصومین کی شان میں ایک درود لکھا جسے درود توسی کہا جاتا ہے. ان میں تحفۃ العوام میں بھی یہ ہے، ان میں انہوں نے 14 معصومین پر صلوات بھیجتے ہوئے بتایا کہ پاک محمد کتنی عظمت کے مالک ہیں، آقا امیر المومنین کتنی عظمت کے مالک ہیں، پاک بی بی سیدہ کتنی عظمت کی مالکہ ہیں. جو عنوان ہے آج ہمارے وقت کے امام کا، جو تعارف انہوں نے سلام کرتے ہوئے 12ویں امام کا کرایا، اجازت نہیں دے ہوئے جملہ تک سنا چھوڑا. الذی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والعلوم الباقریہ والصدق الجعفریہ. توجہ ہے صاحبان محترم، امام زمانہ علیہ السلام کا تعارف کرا رہا ہوں آپ کے سامنے. شیخ توسی کہتے ہیں کون امام زمانہ؟ الذی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والعلوم الباقریہ والصدق الجعفریہ والحلم القاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ. اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، آواز بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. کس کے جشن میں آئے ہیں؟ کون سی عظمت والی رات ہے؟ ایک جملہ کر دوں. علماء شیعہ سنی نے لکھا آج کی رات شب قدر سے کم نہیں. بھئی کیوں کم نہیں؟ اگلا مہینہ ماہ مبارک رمضان، اللہ قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ایک رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، 80 مہینوں سے افضل ہے، 80 سال سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور دوستو بزرگوں، جملہ اچھا لگے ناچیز کے حق میں دعا کرنا. جس رات میں قرآن اترا ہے وہ 80 سال سے افضل ہے. خود انصاف کرنا، جس رات میں 12واں امام آیا ہے اللہ نے اس رات کو شب برات بنا دیا. اس رات کی عظمت یہ ہے، چوتھے تاجدار ولایت فرماتے ہیں آج رات جاگے، کوئی عبادت نہ کرے، کوئی ذکر نہ کرے، کوئی ورد نہ کرے. 12ویں امام کی عظمت کی وجہ سے اللہ نے اس رات کو یہ مقام عطا کیا. چوتھے امام فرماتے ہیں جب طلوع شفق ہوتا ہے 12ویں امام کے صدقے میں اللہ تمہارے دلوں کو اس دن زندہ کرے گا جب قیامت کے دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے. اللہ نے عظمت عطا فرمائی. جس رات میں قرآن اترا وہ لیلۃ القدر، جس رات میں وقت کا امام آیا وہ شب برات. برات نجات ہے نا، مانگتا جا امام زمانہ کا واسطہ دے کر. کون امام زمانہ؟ اللہ جی صاحب دعوت النبویہ، وہ امام کہ جس کی دعوت رسول اللہ جیسی ہے. والصولۃ الحیدریہ، جس کا لہجہ داد علی جیسا ہے. والعصمت الفاطمیہ، جو اپنی دادی زہرا کی طرح معصوم ہے. والحلم الحسنیہ، جو امام حسن کے حلم کا وارث ہے. والشجاعت الحسینیہ، جو مولا حسین کی شجاعت کا وارث ہے. والعبادت السجادیہ، جو مولا سجاد کی عبادت کا وارث ہے. امام باقر کے علم کا وارث ہے. مولا جعفر کی طرح سچا ہے. امام کاظم کی طرح کاظم الغیظ ہے. جس کی حجت امام رضا جیسی، جس کی سخاوت مولا تقی جیسی، جس کی نقاوت مولا نقی جیسی، جس کی ہیبت مولا عسکری جیسی، جس کی غیبت خدا کی طرح ہے. توجہ صاحبان محترم، ہے اجازت دو چار جملے اس عظیم امام دے تھوڑے سامنے بیان چکر. احسن المقال شیخ عباس قمی نے 100 سے زیادہ خصوصیات 12ویں امام کی ذکر کی ہیں. اولین و آخرین میں کسی کو ایسی خصوصیت نہیں ملی. امام کی پہلی عظمت یہ ہے
عام راویہ نہیں، ام المومنین حضرت عائشہ سوال کرتی ہیں، اے نبیوں کے سلطان تساں ٹر ویسو، اسلام کا کیا ہوگا؟ پیغمبر مسکرا کر فرماتے ہیں، ام المومنین مومنہ دی ماں پریشان نہ ہو، جو خدا محمد کو بھیج سکتا ہے وہ وارث محمد کو بھی بھیج سکتا ہے۔ میرے 12 وارث ہوں گے، اولہم علی و آخرہم مہدی، میرے ورثاء میں پہلا علی ہوگا، آخری مہدی ہوگا۔ اماں فرماتی ہیں، علی کو تمہیں جان دیاں، اے مہدی کون ہے؟ جی علی کو تا جان دیاں، اے مہدی کون ہے؟ اس وقت پیغمبر نے نہیں فرمایا این ہوسی تے این ہوسی، سرکار فرمائیں اسمہ اسمی۔ اور یاد رکھیے گا تمام ائمہ میں کسی کو اختیار نہیں کہ وہ نبی پاک کا نام رکھے، پیغمبر حکم دے کر گئے ہیں۔ میرا 12واں بیٹا جس کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں اس کا نام میرے نام کی طرح ہے، اس کی کنیت میری کنیت ہے، اس کا لقب میرا لقب ہے، اس کا حسب میرا نسب ہے۔ مجھے کہنے دے جملہ، امام زمانہ وہ جو جمال مصطفیٰ لے کر آئے گا، جلال حیدر کرار لے کر آئے گا۔ وجہ صاحبان محترم، ایسے امام کی اللہ نے ہمیں رعیت بنایا جس کا نام رسول اللہ جیسا۔ اور ایک جملہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، اس امام کی رعیتیں قدر کریں، اپنے شرف کا پہچانیں، خدا نے کتنا بڑا بلند مقام عطا فرمایا۔ پیغمبر فرماتے ہیں، سن مومنہ دی ماں، اے میرا بیٹا مہدی اتنی عظمت والا ہوگا، اے حضرت عیسیٰ جیسا نبی میرے بیٹے مہدی کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ جملہ سناوا سن سو، تھکتے نہیں میں گئے، شیعہ سنی روایت تو ہے نا، حضرت عیسیٰ امام زمانہ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کہیں مسلمانوں سے بنا لے مہدی، بنا لے مہدی، جمہوریت کا دور ہے، اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، جمہور کر لیں، ایک فیصلہ کر لیں، ہم مہدی بنا رہے ہیں، آواز آئے گی بنا تو لیں، عیسیٰ کہاں سے آئے گا؟ بھئی مہدی تو بنا لیں، عیسیٰ کہاں سے آئے گا؟ عزت عظمت امام زمانہ کی قسم، دنیا نے سمجھا ہی نہیں مقام آل محمد کا۔ وقت صلاۃ ہوگا، مولا فرمائیں گے تقدم یا نبی اللہ، اور نبی خدا نماز پڑھا۔ حضرت مریم کا بیٹا کہے گا میری کیا مجال، محمد کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں۔ دنیا نے نہیں سمجھا جس کے آخری بیٹے کو عیسیٰ جیسا نبی نماز نہیں پڑھا سکتا، اس کے دادا علی کا مقام کیا ہوگا؟ جیسے بانی محترم میرے دل کریں دے وقت دی نزاکت دے پیش نظر تو کو 12واں امام رساواں نہیں 12واں امام دکھاواں۔ جی ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یظہر فی الکعبہ ویسکن فی الکوفہ، وہ امام جو کعبہ سے ظاہر ہوگا۔ بھئی کعبہ سے کیوں ظاہر ہوگا؟ میرے نال تعاون کرے سو، جلدی جلدی بلے سو، تاکہ 5-10 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کر سکوں، تاکہ لنگر امام زمانہ تناول فرما کر اس پروگرام میں بھی شرکت کر سکیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ کون ہوگا امام زمانہ علیہ السلام جو کعبہ سے ظاہر ہوں گے؟ غور فرمایا، پہلا بھی کعبہ میں آیا تھا، آخری بھی کعبہ میں آئے گا، دنیا کو بتانے آئے گا۔ یاد رکھو دنیا والو، تعمیر ترقی کر کے اپنے منہ کعبہ کا متولی بننا اور بات ہے، مالک بننا اور بات ہے۔ توجہ سے مانے محترم، ہون میں سپیکر کو کچھ کوئی نہ کھیساں جی کھیساں دا والے گاڑ بڑھ کرے سی، بابا سے بلند صلوات پڑھ دے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صورتحال کیا ہوگی؟ آئیے آپ کو آپ کے امام کی عظمت کا جملہ سناؤں۔ کتنی عظمت ہے امام زمانہ علیہ السلام کی، کیا عظمت، کیا خصوصیت ہے۔ علی راسہ امامت رسول اللہ، کعبہ میں آئے گا زہرا کا لال، اور یہ واحد امام ہے جس کے انتظار میں قیامت رکی ہوئی ہے۔ جی قیامت رکی ہوئی ہے، قیامت آ ہی نہیں سکتی۔ میسج آتے تھے صحیح فلاں تاریخ کو قیامت آوے سی، فلاں تاریخ کو قیامت آوے سی، لوگ اضطراب کا شکار تھے، مطمئن تھے تو شیعہ جان حیدر کرار، ہم نے کہا خبردار گھروں کو چلے جاؤ، اس وقت تک قیامت آ نہیں سکتی جب تک نرجس کا لال نہ آ جائے۔ خاتم الاوصیاء ہیں، نبی پاک کے کندھوں پر مہر تھی کہ ان کے بعد نبوت ختم ہے، مولا امام زمانہ علیہ السلام کے کندھوں پر مہر ہے کہ خاتم الاوصیاء ہیں۔
تمت کلمت رب کا صدقم وعدلا. مولا حسن عسکری فرماتے ہیں 40 دن کا نور تھا میرے بیٹے مہدی کا, شکم مادر میں اللہ نے نور قدرت سے لکھا. تمت کلمت رب کا صدقم وعدلا. آج تیرے رب کا وعدہ امام زمانہ کی شکل میں مکمل ہو گیا. دوسرے کندھے پہ آیت جال حق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا, باطل چلا گیا, اور باطل جانے والا ہے. تو سا جملہ غور نہیں فرمایا, کہاں لکھا گیا مولا کا نام؟ آیات قرآنی شکم مادر کے اندر. لوگ بحث کرتے تھے, غور فرمائیں, خود تو پاک ہیں ہی ہیں, اللہ نے ان کی ماؤں کو بھی پاک بنایا ہے. 40 دن کا تھا, نور قدرت سے لکھا, دنیا میں تشریف لائے. اس رات کے حوالے سے ایک جملہ عرض کرتا چلوں, جیسے دنیا میں تشریف لائے, یہ اعزاز ہے امام زمانہ علیہ السلام کا. تھوڑی دیر کے بعد ماں پوچھتی ہے میرا بیٹا کہاں گیا؟ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں فرشتے لے کر گئے ہیں. فرشتے لے کر گئے اللہ کی بارگاہ میں. امام زمانہ وہ ہیں, 2 ہستیوں سے خدا نے خطاب کیا, یا پہلے محمد سے یا آخری محمد سے. پہلے محمد کے اس سفر کو معراج کہتے ہیں, آخری محمد کے سفر کو خود نام دے دینا. میں معراج نہیں کہہ سکتا. اے میرے منتخب بندے, تجھے میں نے مہدی بنایا ہے, تو میرے بندوں کو ہدایت کرے گا, تو میری کائنات کو ضلالت سے نکال کر ہدایت کے رستے پر لے جائے گا. امام زمانہ کا اختیار دیکھا, آپ کو پتہ ہے سیکٹری کا اختیار کیا ہے, MNA کا اختیار کیا ہے, SHO کا اختیار کیا ہے, ملک کے وزیر اعظم کا اختیار کیا ہے, وقت کے امام کا اختیار سنو. پوری کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر ظہور مولا تک بگڑ چکی ہوگی. اربوں انسانوں کو جو ذوالفقار حیدری سے ٹھیک کر دے اسے نرجس کا لال کہتے ہیں. ٹھیک کریں گے مولا, ایک ہی اکیلا زہرا کا لال بگڑی ہوئی تہذیبوں کو ٹھیک کر دے گا. عظمت یہ ہے اللہ راسی امامت رسول اللہ. کعبہ میں آئیں گے, رسول اللہ کا امامہ سر پر ہوگا. اللہ اللہ کتفیہ ابا نبی اللہ, کندھوں پر رسول اللہ کی ابا. جلدی جلدی کر رہا ہوں. اندہ ہو عصا رسول اللہ, ہاتھوں میں رسول اللہ کا عصا ہوگا. اندہ ذوالفقار امیر المومنین, ان کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوگی. لیس لہ ظل, ان کا سایہ نہیں ہوگا. بھائی غور نہیں فرمایا آپ نے, ان کا سایہ نہیں ہوگا. سب سنتے رہتے ہیں نبی پاک کا سایہ نہیں تھا یا 12ویں امام کا سایہ نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ یہی تو بتانے آئے گا دنیا کو میرا مولا. صدیاں گزر گئی ہیں, آج بھی نسل وہی ہے, فصل بھی وہی ہے. وہاں مولا کھڑے ہوں گے, کعبہ میں خطاب کریں گے, لوگ سوال کریں گے آپ مہدی ہیں, کوئی معجزہ ہمارے سامنے پیش کریں. مولا زرہ رسول اللہ والی فرمیشن تسا جو نئے منے دے میرے نانے دی زرہ ایک پات دیکھو. لوگ اٹھائیں گے, زرہ پہنیں گے, فٹ نہیں آئے گی. مولا فرمائیں گے میں پہنتا ہوں. مولا جیسے پہنیں گے بدن پر فٹ آ جائے گی. ایسا لگ رہا ہوگا کہ آخری محمد تیار ہو کر اللہ کے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہوا ہے. لوگ کہیں گے ایسی وجہ کیا؟ فرمائیں گے اللہ نے اس زرہ کو اس حساب سے بنایا ہے, اسے یا محمد پہن سکتا ہے یا وارث محمد پہن سکتا ہے. کچھ عقل دے اندھے کیسن نہیں سنی معجزے کافی کوئی نہیں ہیں, بے معجزے دکھاؤ. مولا کیا کریں گے؟ ترکی کا شہر انطاکیہ, اس کے اندر ایک غار ہے, وہاں تمام آسمانی کتابیں اصلی شکل میں پڑی ہیں. مولا جائیں گے, اصل تورات کو نکالیں گے, اصل زبور کو نکالیں گے, اصل انجیل کو نکالیں گے, اصل قرآن امیر المومنین کا لکھا ہوا لا کر کعبہ میں بیٹھ کر فرمائے گا لوگوں میرے دادا نے کہا تھا, میں کر کے دکھا رہا ہوں, تم اپنے اپنے مکتب کے مطابق آ کر سوال کرو, میں زہرا کا بیٹا تمہاری کتابوں سے جواب دیتا جاؤں گا. بدگال اتھائی نہ راسی, ہر کتاب پکارتے اکیسی, حق وہ ہے جڑا مادھی مولا آکھے, سچی وہ ہے جڑا مادھی مولا آکھے. اللہ نے ہمیں ایسی عظمت والا امام عطا فرمایا. امام کے دور کی عظمت ہوگی, وحشت ختم ہو جائے گی, جانور انسانوں کے ساتھ رہیں گے, ڈرے گا کوئی نہیں. مشرق سے ایک عورت زیورات سے لدی ہوئی مغرب تک چلی جائے گی, کوئی اس کی طرف میلی آنکھ نہیں دیکھے گا, کوئی اس کے زیورات نہیں لوٹے گا. یہ امام زمانہ کے دور کا سادہ الفاظ. مومنین وقت کو نہیں جائیں, دنیا جنت دیکھ رہی ہے نہ 12ویں امام دا زمانہ دیکھے. زمین خزانے اگل دے گی, برکتیں بے حساب ہوں گی, لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی. 10 تک میل تک لوگ بغیر کسی چیز کے بات کریں گے. ایک قدم مولا کی نصرت میں اٹھائیں گے, دوسرا
کعبہ میں ہوگا، طی الارض ہو جائے گے، معجزات بے حساب ہوں گے۔ آج رات کا پیغام اور آپ کی زحمتوں کو تمام مومنین کرام، میرا جملہ، میرا میسج یاد رکھیے گا، اس وقت ضرورت ہے ہم اپنی نسلوں کو عاشق امام زمانہ بنائیں۔ بس میرا یہ پیغام، یہ میری گزارش، اور میں نے زحمتوں کو تمام کر دیا۔ کہتے ہیں نا دشمن کی کوئی اچھی چیز لگے اسے اڈاپٹ کرو، سمجھو اسے۔ دیکھو عیسائی دنیا میں بہت بڑا مذہب ہے، کرسمس کے ذریعے انہوں نے اپنے پیغام کو پھیلایا۔ سینٹا کلاس بابا سفید اور لال ٹوپی بچوں کے سنانے گفٹ رکھ کر سارا سال بچے گفٹ کا انتظار کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کا نمائندہ ہمیں گفٹ دے گا۔ اسی گفٹ کے چکر میں، تحفے کے چکر میں وہ عیسائی ہو رہے ہیں۔ جھوٹ ہے نا، آتا تو نہیں ہے، وہ بابا نہیں رکھتا، بچوں کے بابے رکھتے ہیں، لیکن مذہب کو پروموٹ کر رہے ہیں جھوٹ کے سہارے، بچوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا مذہب سچا ہے، بچے عیسائی ہو رہے ہیں، محبت حضرت عیسیٰ کی پیدا ہو رہی ہے۔ آؤ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، وہ جھوٹ کے سہارے بات کرتے ہیں، ہم سچ کے سہارے بات کرتے ہیں۔ آقا امیر المومنین کا جملہ ہے، الذی بیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء۔ میرا عقیدہ سنتے جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں جی فلانا کو رزق کہنے صدقے مل رہے، میں بتاتا ہوں، خیر پور والوں کو، پاکستان والوں کو، ہندوستان والوں کو، بر اعظم ایشیا والوں کو، پوری کائنات کو جس کے صدقے میں رزق ملتا ہے اسے امام زمانہ کہتے ہیں۔ کوئی مننے تاں بھی ہے، نہ مننے تاں بھی پوری کائنات کو رزق صدقہ امام زمانہ علیہ السلام کا ملتا ہے۔ آج مولا کی آمد کی جشن میں آئے ہو نا، ایک وعدہ کر کے جاؤ، کل تو اللہ جیڑی نعمت دے سی تواڈے بال پوچھن کہہ دیتا ایو آکھا ہے یا محمد دا صدقہ ہے یا فرزند محمد دا صدقہ ہے۔ جی یہ نعمتیں کھاتے جاؤ، میرے مولا کے گیت گاتے جاؤ، بچے آپ کا شکریہ ادا کریں گے، دل میں سوچیں گے کیسا ہے وہ زہرا کا لال جس کے صدقے میں سب کچھ مل رہا ہے۔ اگلے جشن تک دیکھ لینا، تم سے زیادہ تمہاری نسلیں منتظر امام زمانہ بنتی چلی جائیں گی۔ بس میرے دوستو بزرگوں، عریضوں کے ذریعے نہیں، ایک خط کے ذریعے نہیں، ایسا ہمارا امام ہے، تم جو ارادہ کرتے ہو امام ارادے جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ مجھ سے سوال کریں، نصرت شاہ تیرے کول کو زیادہ پیسے، ہر مہینے مجلس حسین، ہر موقع پر مجلس حسین، نسخہ ہے وقت کے امام کو راضی کرنے کا مجلس حسین۔ اپنا عقیدہ پیا دسے نا تو امام زمانہ کو خوش کرنے نا، ان دے ڈاڈے دا ذکر کرو۔ ایک جملہ ہے، حدیث کا مفہوم آپ تک عرض کر رہا ہوں۔ ایک بندے ارادہ کیتا جو میں کو مولا دی زیارت تھی ونے، جی مومنین ان کی زیارت کی دعا کیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اللہ سکو فقر یوسف دی زیارت نصیب کر، خود غور فرماؤ، کربلا جا کر قبر حسین کی زیارت کا کئی ہزار حجوں سے زیادہ ثواب ہے، تو زندہ امام کی زیارت کا کیا ثواب ہوگا؟ جی امام کی زیارت کی دعا کرو، امام سے ملاقات کی کوشش کرو۔ ایک بندہ گیا عالم کو لہسی مولا کیویں ملسن، اس نے کہا کام تو کر، مجلس حسین تو کرا۔ اب تو ہمارا ٹرینڈ بن گیا ہے نا، مجلس، ہم ہر مجلس میں نہیں جاتے، کیڑا پڑھن والے نامور ہوگا تو آئیں گے، مقامی ٹھیک اسی مقامی افراد ہیں نا، میرے بھائی بزرگ یہ نہ دیکھ کون ہے، یہ دیکھ ذکر کن کا ہے۔ بلایا کوئی نہیں آیا، مجلس پڑھی، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 6 مہینے تک مومنین مجلس حسین۔ آپ سب کو شہادتیں یاد ہیں، ذاکر مولوی کا کمال نہیں ہے، وہ مسائب پڑھتے ہیں آپ رونے لگتے ہیں، یہ آپ کے عشق ہے جو آپ کو رونے پہ مجبور کرتا ہے۔ ساری واہ واہ تھی ویندی سی ڈاڑھی مجلس پڑھ گئی دی، یہ پڑھنے والے کا کمال نہیں، یہ سننے والوں کی محبت اور عشق کا کمال ہے۔ جی 6 مہینے تک روزانہ مسائب پڑھتا رہا، کبھی اکبر کی جوانی، کبھی مولا عباس کے مسائب، 6 مہینے تک کہتے ہیں یار کوئی نہیں آدھا میرے کول، یا سائیڈ سے رونے کی آواز آئی، حیران ہوا، روتے روتے سو گیا۔ عالم خواب میں ایک ہستی کی زیارت ہوئی، بتانے والے نے بتایا میں تیرے وقت کا امام ہوں، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ سوچ رہا تھا نا مولا نہیں آئے، تو یقین کر لے جب تو نے پہلے دن میرے دادا کا ذکر کیا تھا، میں امام زمانہ اسی دن آ گیا تھا۔ 6 مہینے سے میں ذکر سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں تو میرے دادے کا ہمارا عاشق کتنا ہے۔ مجلس بہانہ ہے امام سے ملاقات کا، مجلس ذریعہ ہے آل محمد کی شفاعت کا۔ ایک سیدوں وصیت ہے کبھی اس گھر کو نہ چھوڑنا، آل محمد کی محبت کو نہ چھوڑنا، ان کے بغیر نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ دعا کرتے ہیں آج کی رات کے صدقے میں، میرا مالک تیرا شکر ہے تو نے ہمیں آل محمد کا گھر نصیب فرمایا، امام زمانہ علیہ السلام کی رعیت بنایا۔ میرے اللہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا